السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ وَلِكِتَابِهِ الْمُسْلِمِينَ النَّصِيحَةُ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَئِمَّتِهِمْ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتهم۔ تو تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا لمن، کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے۔ اليوم الثانی والرابعون بعد المئہ، اليوم الثانی والرابعون بعد المئہ، عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ اب آج سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہ جو اسم ہے اس کی خصائص کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ممکن ہے کہ اس میں کہیں کہیں ہمیں تھوڑا سا صبر و تحمل کا بھی مظاہرہ کرنا پڑے، یعنی اب ہم اسم کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم ابھی تک کیے گئے اسباق کا ایک جائزہ بھی لیں گے اور ایک نیا کمپوننٹ، نیا جز بس متعارف کروائیں گے۔ اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ ایک حدیث شریف کا مطالعہ کریں گے اس عنوان کے ساتھ کل حرف من القرآن خزینۃ من الحسنات۔ قرآن کا ہر حرف، کل حرف من القرآن کیا ہے؟ خزینہ، کس کا؟ من الحسنات، نیکیوں کا خزانہ ہے۔ ابتدائی مرحلے میں ہم نے ایک آیت سے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا، یعنی اوپر والے خزینے کو ذہن میں رکھیے، یعنی ہر حرف قرآن کا خزانہ ہے، اور یہاں پر اسی خزانے کی جو ووکیبلری تھی جہاں سے کہ ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا تھا، آج ہم اس آیت کو پھر سے اس عنوان سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ صلاح الوالدین حفظ للابناء۔ صلاح الوالدین، والدین کی نیکی، حفظ للابناء، یہ اولاد کے لیے حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بس ہم انٹروڈکشن کریں گے، مقدمہ کریں گے کس کا؟ خصائص الاسم۔ اور آج ہم ہلکا سا ایک آئیڈیا لے لیں گے تعریف الاسم، یعنی النکرہ والمعرفہ۔ تو آئیے آج کے اس کلاس کا آغاز اس بابرکت حدیث سے کرتے ہیں۔ اس کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک حرف اللہ کی کتاب میں سے پڑھا اس کے لیے نیکی ہے، اور والحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 کے برابر، یہ 10 گنا ہے، تو پرپورشنلی یہ 10 ٹائمز ہے۔ ایک نیکی
10 گنا کی جاتی ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحتاً کیا فرمایا؟ لا اقول، میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف، یعنی ایک حرف پر اتنی نیکیاں، 10 گنا نیکیاں۔ اور حرف کی وضاحت کیا ہے؟ یعنی اس میں جو لیٹرز لگے ہیں، جو مرکبات اس میں فٹ کیے گئے ہیں، ہر فردن ہر حرف پر نیکی ہے۔ تو جو عنوان تھا، قرآن کا ہر حرف نیکیوں کا خزانہ ہے۔ آئیے قرآن کریم کی اس آیت کو بھی سن لیتے ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی وہ دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، تو وہ 2 لڑکوں کی ہے، یتیمین، 2 یتیم لڑکوں کی ہے، فی المدینہ، شہر میں، یا شہر کے 2 یتیم لڑکوں کے لیے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اسی کے نیچے ان کے لیے ایک خزانہ ہے۔ بات کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بات یہ ہے کہ ان کا جو والد تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا، ان 2 کا والد کیا تھا؟ صالح، نیک تھا۔ تو ہمارا جو عنوان آج دوسرا تھا وہ کیا تھا؟ والدین کی نیکی اولاد کے لیے حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ آپ اس قصے میں خوب جان چکے ہوں گے اللہ کی توفیق سے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بھی لگ جاتے ہیں اس دیوار کو بنانے میں۔ اب وہ وضاحت پیش کر رہے ہیں کہ کیوں کیا۔ یہ 2 یتیموں کی ہے اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کا جو والد ہے وہ بڑا ہی نیک تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو ارادہ کیا تیرے رب نے، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، بلغا پہنچا، تمہارے رب نے سوچا، تمہارے رب نے چاہا کہ وہ پہنچے اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا، اور وہ دونوں نکالیں، كَنْزَهُمَا، اپنا خزانہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اپنی ابتدائی دروس میں یہ جانا تھا کہ دوسری زبان سیکھنے کے اہم قواعد کیا ہیں، یعنی قاعدے کیا ہیں۔ اہم اور پہلا قاعدہ، پہلا نقطہ ہم نے کیا یاد رکھنا ہے؟ ہم نے اپنی انٹینشنز، اپنی نیات کو درست کرنا ہے۔ ہم نے ہر بار خود کو ٹٹولنا ہے کہ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں، اور اس میں سے ایک جز لازمی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہماری عبادات ہیں ان کو سمجھیں، ہم اللہ کا کلام سمجھیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال سمجھیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے ہم نے نیات درست کرنی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اس کے بعد ہمیں کثرت سے سننا، ہم نے پڑھنے اور لکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہم نے ملانے کی کوشش کرنی ہے، یعنی ہم نے رکنا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا ہے۔ اہم اور آخری بات کیا ہے؟ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس سلسلے کو ایک کہانی سے شروع کیا تھا، اس کے بعد ہم نے جانا کہ کلام کیا ہوتا ہے، یعنی کلام جو بھی ہم مفید گفتگو کرتے ہیں اسے ہم کلام کہتے ہیں۔ عربی میں کلام کی بس 3 ہی اقسام ہیں، یعنی جو بھی کلمہ آپ منہ سے ادا کرتے ہیں، یا تو وہ اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی کہ اسم کیا ہے۔ ہم نے جانا کہ اسم وہ کلمہ ہے جس میں معنی ہوتا ہے لیکن زمانے کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے بات کی کہ اسم کو پہچانیں گے کیسے، کیا کوئی ایسی ٹولز ہیں کہ اسم کس کلر کا ہوتا ہے، کیسا دکھتا ہے۔ حالانکہ ہم نے ہر بار یہ بات جانی اور سمجھی کہ علامات بس ایک ٹول ہے، ایک اٹریکشن ہے، ایک انسپریشن ہے، حالانکہ اصلی کلمے کی تہ تک جاننے کے لیے ہم نے اس کا باقاعدہ مشاہدہ کرنا ہے۔ تو اسم کی کچھ علامات میں سے تھی تنوین کا لگ جانا، الف اور لام لگ جانا۔ پھر ہم نے یہ بات بھی کی تنوین اور الف و لام جمع نہیں ہوتے، یا تو کتابن
یا الکتاب، یعنی ال لگنے سے تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ اسم کی علامات میں سے ہم نے دیکھا گول تا کا ہونا، چاہے وہ منفصل ہو یا متصل، شجرتن ورقتن۔ پھر ہم نے دیکھا کہ زیر، جر، خفض بس اسم ہی لے لیتا ہے، اور اس کے دو اسباب بھی ہم نے دیکھے اور سمجھے، یعنی مثال کے طور پر حروف جارہ اور اضافت کی وجہ سے صرف اسم مجرور ہوتا ہے، زیر لے لیتا ہے۔ ابھی ہم نے جانا کتابن، الکتاب، اب کتاب یا الکتاب، اس کے بننے کے دو چانس ہیں، یا تو اس سے پہلے حرف جارہ آ جائے یا یہ اضافت دکھائے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ فعل زیر کبھی نہیں لیتا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسم کو پہچاننے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کچھ حروف ندا لگتے ہیں، جیسے یا ایہا، اور ندا کسے لگائی جاتی ہے؟ ایک اسم کو۔ اس کے بعد ہم نے رخ کیا فعل کا، ہم نے دیکھا کہ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کام کے زمانہ بھی ہوتا ہے۔ پھر سے ہم نے یہ بات کی کہ کسی بھی کلمے کو جاننے کے لیے بہتر تو یہ ہے، فرسٹ پرنسپل یہ ہے کہ ہم اسے جانیں، ہم اسے دیکھیں، ہم اس کے فہم کی تلاش میں نکلیں۔ لیکن پھر کچھ ایسے ٹولز ہیں جو سگنیفیکنٹلی ہمیں بتاتے ہیں کہ آگے آنے والا جو ہے یہ فعل ہے یا یہ فعل کا حصہ ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا جیسے قد کے بعد دائماً فعل ہی آتا ہے، ادوات الاستفہام، عفواً ادوات الاستقبال یعنی فیوچر کے ٹولز جو کہ مضارعہ میں لگتے ہیں، یعنی فعل میں لگتے ہیں، جیسے سوف اور سا۔ پھر ہم نے دیکھا تاء الفاعل، حفظت، حفظتا، حفظت، یہ تاء الفاعل صرف فعل میں لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے تاء تانیث الساکنہ دیکھا، جاءت، قالت۔ پھر ہم نے احرف المضارعہ دیکھے کہ 4 ایسے پریفکسز ہیں جو کہ صرف فعل میں ہی لگتے ہیں، جنہیں ہم نے انیت، آتین یا اور بھی کچھ اسما سے جانا۔ پھر ہم نے دیکھا ایک خاص یا ہوتا ہے کہ جو مخاطب کے فعل میں لگتا ہے، یعنی جب کسی بہن سے ہم مخاطب ہوں تو کیا کہیں گے؟ ہل تکتبین، ہل تشربین، یہ جو یا ہوتا ہے یہ صرف فعل میں ہوتا ہے، اور کس فعل میں؟ یعنی مخاطب مؤنث واحد کے فعل میں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نون التوکید یہ صرف فعل میں ہی لگتا ہے۔ مزید ہم نے دیکھے کچھ ٹولز جو کہ صرف فعل پر لگتے ہیں اور پھر اس میں چینجز بھی لاتے ہیں۔ اس میں ہم نے 2 کیٹیگریز دیکھی، ادوات النصب اور ادوات الجزم۔ ہم نے اس کو کس کانٹیکس سے سمجھنا ہے؟ یعنی یہ ٹولز جاننے کے بعد ہم بات یہ کرتے ہیں کہ آگے فعل ہی آئے گا، اور پھر امپیکٹ بھی کرتا ہے، جو کہ جب ہم انہیں ایکسپلور کریں گے ادوات النصب کو تب ڈیٹیل میں جانیں گے۔ یعنی لن ہمیں بتاتا ہے آگے فعل آنے والا ہے، اور پھر وہ نصبرو سے نصبرہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ادوات الجزم میں لم یلد ولم یولد، تو یہ جزم کیوں اس نے لی؟ لم کیا جانے سے۔ ہمارا یہاں پہ پوائنٹ کیا ہے کہ لم ایک ٹول ہے جس کے بعد فعل آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ جو اسم اور فعل سے ہٹے، جو نہ اسم کی علامات قبول کرے، جو نہ فعل کی علامات قبول کرے، اسے ہم حرف کہتے ہیں۔ مزید ہم نے اس میں یہ جانا کہ اس کا معنی مختص نہیں ہوتا الا ما غیرہا، جب تک کہ کسی غیر کے ساتھ نہ لگے، یعنی اسم کے ساتھ لگے، فعل کے ساتھ لگ جائے۔ اس پر نہ ہی اسم کی علامات لگتی ہے اور نہ فعل کی علامات لگتی ہیں۔ یعنی ابھی تک ہم نے کیا جانا کہ کلام کے 3 حصے دار ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم میں کچھ علامات، فعل میں کچھ علامات، جن میں دونوں علامات نہیں اسے ہم حرف مانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ضمائر کا رخ کیا۔ یہ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ یہ اسم کی جگہ لے لیتی ہے، یعنی انسٹیڈ آف ناؤن، ریپلیسمنٹ ناؤن کا ہوتا ہے ضمیر۔ خالد گیا، خالد نے کھانا کھایا، ہم ایسا نہیں بولتے، ہم ایک بار خالد کا نام مینشن کرتے ہیں، پھر اس نے، تو عربی میں یہ جو پروناؤنس ہیں انہیں ضمیر کہتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس میں 2 میجر ٹائپس ہیں، منفصلہ اور متصلہ۔ منفصلہ فاصلے سے جو جدا جدا ہوتی ہیں، اور متصلہ جو اٹیچ ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خصوصی فضل و کرم سے ہم نے رفتہ رفتہ ان ضمائر کو جانا، یعنی ہوا، ہیا، ہما، ہم،
یہ کون سے ہیں؟ یہ منفصلہ ہے، یعنی جو یہاں پہ ریڈ ہائی لائٹڈ ہے، یعنی وہ لڑکا ہے ہوا طالب، وہ سب لڑکے ہیں ہم طلاب. ایک کے لیے کیا کہیں گے؟ ہوا. اور دو کے لیے ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہما. اسی طرح مؤنث میں ہیا، دو کے لیے ہما، دو سے زیادہ کے لیے ہن. یہ سب غائب ہے. اور جب ہم نے آمنے سامنے بات کی تو ہم نے کہا انا میں، انتا تو، انتی تو اے بہن، تم سب اے بھائیو، انتم تم سب اے بہنوں، انتن. وہیں دو دو کے لیے تم دو بھائی، انتما تم دو بہنیں، انتما. اور جب ہم نے کہا کہ ہم، چاہے یہ کہیں ہم چاہے یہ کہیں ہم نحنو کہتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ پوزیشن دکھانے کے لیے یا کام کس پر ہو رہا ہے اس کو دکھانے کے لیے ضمیر متصل لگتی ہے، بالکل اسی پیرل. یعنی ابھی ہم نے کہا ہوا طالبن، اب یہ مکان اصلی اس کا ہے، یہ کمرہ اسی کا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ غرفتہ. نہیں یہ تو ان سب کا ہے. غرفتہم. نہیں یہ تو صرف ان دو کا ہے. غرفتہما. غلط ہو گیا، یہ تو اس لڑکی کا ہے. غرفتہا. نہیں ان دو لڑکیوں کا ہے. غرفتہما. نہیں یہ تو ان عورتوں کا ہے. غرفتہن. مجھے تو اصل غلط ہو گیا، یہ تو میرا ہے. غرفتی. یہ تو ہمارا ہے. غرفتنا. سامنے کوئی تھا، میں نے کہا نہیں غلطی ہو گئی، مجھے بالکل بھول گیا، یہ تو تمہارا ہے. غرفتو کا. نہیں بہن یہ تمہارا ہے. غرفتو کے. نہیں یہ تم دو کا ہے. غرفتکما. نہیں یہ تم دو بہنوں کا ہے، ناراض مت ہو جاؤ. غرفتکما. یہ تم سب بھائیوں کا ہے. غرفتکم. یہ تم سب بہنوں کا ہے. غرفتکن. یعنی اس طرح ہم نے دیکھا کہ جو ضمائر متصل اور ضمائر منفصل کتنے بیوٹیفلی ہمیں بتاتے ہیں کہ پوزیشن کس کی ہے، ملکیت کس کی ہے، یا وہ ہے کون. وہ ہے میں ہوں، تم ہو، یا کون ہے. مزید پھر ہم نے دیکھا کہ ضمائر متصلہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کام کون کر رہا ہے. ابھی ہم نے دیکھا ملکیت دکھائی، ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ بتایا کہ وہ کون ہے، میں ہوں، تم ہو، وہ ہو. پھر ہم نے دیکھا کہ ضمیر متصل ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کام کون کر رہا ہے. اس میں جیسے ہم نے پڑھا تاء الفاعل، واو الجماعہ، الف الاثنین، نون النسوہ، یا المخاطبہ، اور نا الفاعلین. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تاء الفاعل کہاں لگتا ہے، یہ صرف ماضی میں لگتا ہے. جیسے میں نے کہنا ہے فہمتو، میں نے سمجھا. حل فہمتا، حل فہمتے، حل فہمتما. یہ ت یہ کیا بتاتا ہے؟ میں نے کیا، تم نے کیا. وہیں جماعت میں اگر کام کرنے والے ہوں، یعنی انہوں نے کیا، ہم واو الجماع استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہنا ہے فہمو. اسی طرح پھر مضارعہ میں بھی ہم نے دیکھا تفعلون، یفعلون. پھر الف الاثنین ڈیول کے لیے، نون النسوہ امر کے لیے، اور یا المخاطبہ مضارعہ کے لیے، جیسے ہم نے ابھی بھی اس کو دیکھا تھا. اور پھر آخر پر نا الفاعلین. یعنی اگر یہ ساری چیزیں ماضی میں سمیٹ لی جائیں تو ہم نے دیکھا کہ ہوا طبیب، ہی طبیبۃ. اب اس نے کوئی کام کیا، فتح. اس نے کام کیا، فتحت. میں نے کیا، میں نے کے لیے کیا تھا، فتح. تو ہم نے کیا، فتح نا. تم نے کیا، فتح تا. تو نے کیا اے بہن، فتح تے. تم دو نے کیا، فتح تما. تم دونوں نے کھولا، فتح تما. تم سب نے کیا، فتح تم سب نے کیا، فتح تن. وہیں انہوں نے کیا، فتحو، نصرو. اور ان بہنوں نے کیا، فتحنا، نصرنا، شربنا. اور ڈیول کے لیے الف الاثنین، نصرا، نصرا، فتح، فتحا. اور مؤنث میں تاء تانیث کے بعد فتح تا. اسی کو ہم مضارعہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن. اور پھر انا، انت، انتے، انتما، انتن، انتما، انتم، اور نحن. پھر مزید افعال میں ہم نے دیکھا علامات المضارعہ میں، جیسے ینصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، اور مزید
آنے اور اون کے سفکسز ہم نے رفتہ رفتہ جانے اور سیکھے. یعنی ہم نے دیکھا کہ ضمائر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ ہمیں اس شخص کے بارے میں بتاتے ہیں وہ کون تھا، ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کیا اس نے کوئی کام کیا، اور ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہیں اس پر کوئی کام تو نہیں ہوا، یعنی کہیں سے کسی نے مدد تو نہیں کی، اسے مارا تو نہیں، اسے کس نے بلایا. یہ سب چیزیں ایک فعل کے ساتھ ضمائر ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے رخ کیا کہ ہم عادتاً اشارہ کرتے ہیں، یہ وہ، اس کے لیے ہم اسماء اشارہ استعمال کرتے. پھر ہم نے دیکھا کہ واحد کے لیے الگ، تثنیہ کے لیے الگ اور جمع کے لیے الگ. پھر مزید ہم نے اس میں عاقل اور غیر عاقل کا فرق دیکھا. ہم نے کہا ہاذا کتاب، وہیں ہم نے کہا ہاذہ حقیبۃ اور ذالک تلک، یعنی قریب بعید، یہ ساری چیزیں ہم نے جان لی کہ جب ہم نے اشارتاً کہنا ہے کہ یہ وہ، یہ دو وہ دو، یہاں وہاں، یہ سب ہم نے اسماء اشارہ میں ڈیٹیل میں دیکھے. اس کے بعد فائنلی ہم نے رخ کیا استفہام کا. ہم نے دیکھا کہ ہم چونکہ طالب علم ہیں، ہم سوال کرتے ہیں، سوال کرنے کے لیے ہم کچھ ٹولز استعمال کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہر مختلف سوال کے لیے ایک مختلف ٹول ہوتا ہے، جیسے من، ما، ماذا، متى، این، کیف، لماذا، ایو، انا، ایانا. اور حرف استفہام میں ہم نے حل اور کو دیکھا. مزید اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کے ساتھ حروف جارہ کا کمبینیشن بھی دیکھا، جہاں پر کہ پھر معنی پھر تھوڑا سا مختلف بھی ہوتا ہے اور ایک نیا ہی استفہامیہ سٹرکچر بنتا ہے. جیسے کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، کم، لیکن بکم سے اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے، کتنے میں، یعنی قیمت. تعلمنا بفضل اللہ فی الدروس السابقہ اقسام الکلمہ، الضمائر، الافعال، اسماء اشارہ و ادوات الاستفہام. والیوم نبدأ بابا جدیدا، آج ہم ایک نیا عنوان شروع کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ خصائص الاسم، اسم کی خوبیاں، اسم کی ایٹریبیوٹس، اسم کی پراپرٹیز. مل خصائص الاسم، اسم کی کیا خوبیاں ہیں؟ للاسم خصائص کثیرۃ، اسم کی کئی خوبیاں ہیں، ان میں سے کیا ہے؟ التعریف، العدد، الجنس اور الاعراب. یہ چار چیزیں ہم رفتہ رفتہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. یعنی تعریف کیا ہے، عدد کیا ہے، جنس کیا ہے اور اعراب کیا ہے. آپ نے اس کا تو اندازہ لگایا ہوگا کہ اس میں ہم کیا پڑھیں گے، یعنی مذکر اور مؤنث. عدد میں ہم کیا پڑھیں گے، یعنی واحد، تثنیہ اور جمع، یعنی ایک، دو اور دو سے زیادہ. اور یہ وہ چیز ہے جس نے ہمیں اکثر سوال میں رکھا تھا کہ کہیں پہ کتابو، کتابہ، کتاب، اسے ہم جانیں گے اعراب میں. اور آج ہم ایک سرسری اور ابتدائی مطالعہ کریں گے تعریف کا، جسے ہم وسعت بھی کہتے ہیں، یعنی کیپیسٹی بھی کہتے ہیں. یعنی آج ہمارا درس کیا ہے؟ تعریف الاسم، اسم کی تعریف. کیا ہوتی ہے اسم کی تعریف؟ ینقسم الاسم من حیث تعریف الی قسمین، النکرہ والمعرفہ. یعنی آج ہم اسم کی ایک خوبی جان رہے ہیں. خصائص میں سے کیا ہے؟ اس کا نکرہ ہونا یا معرفہ ہونا. النکرہ، یہ نکرہ کیا ہوتا ہے؟ اسم یدل علی غیر معین، جب خاص نہ ہو کوئی اسم، جب تخصیص نہ ہو کسی اسم میں، جب یہ نہ پتا ہو کہ کون، خصوصیت نہ کی گئی ہو، اسے کسی کے ساتھ مختص نہ کیا گیا ہو، تو اسے نکرہ کہتے ہیں، اسم النکرہ. جیسے کتابن، تبھی آپ دیکھیں گے اس کا ترجمہ کبھی کوئی کتاب، ایک کتاب سے کیا جاتا ہے. قلم، رجل، طالب، مسجد، یعنی ایک کامن سا ناؤن ہے جس میں کہ کوئی خاص بات نہیں ہے. اس کے برعکس ہوتا ہے المعرفہ. المعرفہ کیا ہے؟ اسم یدل علی معین، جو دلالت کرتا ہے کسی خاص چیز پر. جیسے ابھی ہم نے کہا کتاب، اب کہیں گے الکتاب، تو یہ ال لگانے سے یہ خاص ہو گیا. یہاں ہم نے کہا مسجدن، اب کہا المسجد. دو چیزیں بیک وقت ہم سمجھ رہے ہیں کہ جب ال لگایا تنوین تو ڈراپ ہو گئی. اب مزید یہ ایک کامن سے ایک پراپر ناؤن بن گیا. کتابن، الکتاب، کتابن کوئی کتاب، ایک کتاب، الکتاب.
خاص کتاب ہے، انگلش میں کہتے ہیں دا بک. میں بھی آپ نے اس کی ڈسکرپشن پہلے ہی دی ہے. میں بھی جو سننے والا ہے وہ دراصل آپ سے اس کتاب کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں الکتاب. المسجد یعنی یہ کوئی مذکورہ شدہ کتاب ہے. وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ اسما ال لگانے کے بغیر ہی معرف ہوتے ہیں، معرفہ ہوتے ہیں، جیسے محمد. مزید جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں، جب آپ اشارہ کر رہے ہیں، آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ معرفہ کہلاتا ہے. جب آپ ضمیر منفصل استعمال کر رہے ہیں، آپ پوائنٹ کر رہے ہیں، آپ فوکس کروا رہے ہیں، میں نے کیا، ہم نے کیا، تو یہ بھی معرفہ کہلاتا ہے. لاحظ نکرہ و معرفہ. یہاں پہ کتاب الکتاب، مسجد المسجد، طالب الطالب، رجل الرجل. یعنی ہم نے دیکھا نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے ایک ایزی سا ٹول کیا ہے، اس پر ال داخل کریں اور پھر تنوین کو ڈراپ کر دیں. مزید آپ نے یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیا ہوگا کہ کہیں پر یہ لام لگنے کے بعد پڑھا جائے گا اور کہیں پر یہ لام لگنے کے بعد نہیں پڑھا جائے گا، جو کہ شمسی اور قمری کہلاتا ہے. تبھی ہم دیکھتے ہیں اب طالب، یہ شد دراصل ہمیں بتاتی ہے کہ اس سے پہلے یعنی جب ہم سنتے ہیں اب طالب کیا کہتا ہے کہ یہ ایک خاص پراپر ناؤن ہے. اسی طرح الرجل نہیں کہتے ہیں، الرجل کہتے ہیں. تو چلیے آپ میں سے کون بالکل ایزیلی ان کو ریکوگنائز کرے گا، یعنی یہ کیا ہے، یہ نکرہ ہے یا معرفہ؟ کتاب النکرہ. نکرہ. کیوں نکرہ ہے؟ لاسٹ میں اس کا چونکہ یہ عام ہے کتاب، ہم ہر ایک کتاب کو کہتے ہیں لاسٹ میں تنوین ہے اس کا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک. المسجد کیا ہے؟ معرفہ. معرفہ. کیسے جی. پہچانا آپ نے؟ اس کو آگے الف لام لگا ہے اور بعد میں تنوین ختم ہو گیا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک. هذا معرفہ ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک. محمد کیا ہے؟ معرفہ. معرفہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک. ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے حدیث شریف کو اس عنوان سے سنا، کل حرف من القرآن خزینۃ من الحسنات. حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن کا ہر حرف نیکیوں کا خزانہ ہے، بلکہ ہم نے اس کو کریک بھی کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 10 کا وعدہ کیا ہے، اور پھر وضاحتاً فرمایا الف حرف، لام حرف و میم حرف. قرآن کریم کی آیت ہم نے دیکھی سورۃ الکہف کے حوالے سے، جسے کہ ہم نے اپنے خزانے کو کھولنے کے لیے، اس عربی کے خزانے کو سمجھنے کے لیے دیکھا تھا. احمد کے نام سے جو کریکٹر ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا. تو آج ہم نے اس میں عنوان کیا دیکھا؟ صلاح الوالدین حفظ للابناء. والدین کی نیکی اولاد کے لیے حفاظت کا سبب بنتی ہے. آج ہم نے بس خصائص الاسم کا ایک مقدمہ یعنی سمجھنے کی کوشش کی کہ اسم میں کچھ پراپرٹیز ہوتی ہے، یعنی جہاں اسم ہوگا یہ 4 چیزیں اس میں ضرور ہوں گی. اس میں سے ہم نے آج تعریف الاسم دیکھا کہ تعریف کے لحاظ سے اسم یا تو نکرہ ہوگا یا معرفہ. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.